بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے احکامات نازل فرمائے، اور ان احکامات میں سے، ان طریقوں میں سے ایک شرعی حکم وہ رؤیت ہلال بھی ہے۔ الحمدللہ رمضان کی آمد ہے، اور مسلمانان عالم الحمدللہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور چاند کا دیکھنا یہ ایک مسنون عمل ہے، اور شریعت اسلامی نے الحمدللہ تقریباً جو اسلام کے احکامات ہیں ان کو قمری نظام کے ساتھ جوڑا ہے۔ یعنی اگر ہم عید الفطر کو لے لیں تو وہ بھی چاند دیکھ کے کی جاتی ہے، رمضان کے روزوں کو لے لیں تو وہ بھی چاند دیکھ کے شروع ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے حج کا معاملہ وہ عید الاضحیٰ کے چاند کے ساتھ وابستہ ہے کہ جب عید الاضحیٰ کا چاند ہوگا تو 8 ذی الحج سے حج کے اعمال شروع ہو جائیں گے، 9 ذی الحج کو جو ہے حج ہوگا، اور اسی اعتبار سے پھر جو ہے قربانی ہے 10 تاریخ کو۔ ایسے ہی اگر عدت کے معاملے کو لیں تو متعلقہ کی جو عدت ہے یا متوفی عنہا زوجہ، جس عورت کا شوہر انتقال کر چکا ہو یا کسی عورت نے اگر خلا لی تھی، تو ان تمام معاملات کے اندر بھی جو عدت ہوتی ہے اس کا تعلق بھی جو ہے وہ قمری تاریخوں کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں بہت سے شریعت کے معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ چاند کا دیکھنا ایک ایسا آسان اور سہل عمل ہے کہ یہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، عالم بھی کر سکتا ہے، جاہل بھی کر سکتا ہے، شہر کے رہنے والا بھی چاند دیکھ سکتا ہے، اور دیہات کا رہنے والا بھی چاند دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس آسان حساب کے ساتھ شریعت کے احکامات کو وابستہ کیا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف جلد اول کے اندر کہ چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو، اور چاند ہی کو دیکھ کے جو ہے روزہ یعنی چھوڑو، یعنی عید الفطر اس کے بعد کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کے جو معاملات ہیں ان کو اپنی قدرت کے اندر رکھا، انسانوں کے حساب کے اوپر یا سائنس فکشن کی چیزوں کے اوپر اللہ پاک نے چاند کے معاملات کو نہیں رکھا، اسی لیے اس کو رؤیت ہلال کہتے ہیں۔ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ رؤیت کہتے ہیں سر کی آنکھ سے دیکھنے کو، خوردبین سے دیکھنا یہ لازم نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر ابر کی وجہ سے 29 تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن چاند کو دیکھا جائے گا، اور 30 تاریخ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے اور یہ طے شدہ چیز ہے کہ اسلامی مہینہ 30 سے زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے لازمی طور پہ 30 تاریخ کے بعد اگلے مہینے کے چاند کا اعلان کر دیا جائے گا۔ رمضان ہے تو روزے شروع کر دیے جائیں گے، عید ہے تو عید الفطر اگلے دن منائی جائے گی، اسی لیے فرمایا کہ اس کو رؤیت ہلال کہتے ہیں۔ اور رؤیت ہلال کے اندر جو ہے شریعت نے ایک بنیادی چیز جو رکھی ہے وہ ہے شہادت، یعنی شہادت اس کی شرائط ہیں، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور عادل ہونا، اور کم سے کم 2 مردوں کی گواہی شریعت کے اندر قابل قبول ہے۔ ان شرائط کے حامل اگر 2 مرد ہوں، یا اگر 2 مرد پورے نہیں ہیں تو ایک مرد کے ساتھ 2 عورتیں ہونا ضروری ہیں، اور یہ قاضی کی عدالت میں اور قاضی کے سامنے اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، ہم نے عید الفطر کا چاند دیکھا ہے، ہم نے عید الاضحیٰ کا چاند دیکھا ہے، اور ان کی شرائط کے پورا ہونے کے اوپر قاضی جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی ٹیلی فونک اطلاعات کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ تو فرمایا اصل تو شہادت ہی ہے، لیکن اگر ٹیلی فون کالز کے اوپر اتنی کثرت سے اطلاعات دی جائیں، جس کو لوگ شہادت کہتے ہیں حالانکہ وہ شہادت نہیں ہے، وہ اطلاع ہے، تو اتنی کثرت سے اگر لوگوں نے چاند دیکھا اور ٹیلی فون کے اوپر قاضی کو اطلاع دی، اور آج کل رؤیت ہلال کمیٹی ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر یہ حیثیت رکھتی ہے جو قاضی کی حیثیت تھی، اور ان کے قول کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے، ان کی رؤیت کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور فیصلہ کرنے والے بھی وہ حضرات خود ہی ہوتے ہیں۔ تو اتنے بڑے جم غفیر نے اگر ٹیلی فون کے اوپر بھی اطلاع دی کہ جی ہم نے چاند دیکھا ہے، تو ان کی اس گواہی پر، ان کی اس اطلاع کے اوپر بھی رؤیت ہلال ثابت ہوگی، اور قاضی اعلان کر سکتا ہے، رؤیت ہلال کمیٹی اعلان کر سکتی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ آتا ہے مطالع، اختلاف مطالع، یعنی کہ چاند جس جگہ سے نمودار ہوتا ہے، افق کے اوپر نظر آتا ہے، تو ان جگہوں کے اندر کتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اس کا حکم بدلے گا، کیونکہ اکثر
ملک پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جی پشاور کے اندر عید ہو رہی ہے اور کراچی میں نہیں ہو رہی، اور جو ہیں کراچی میں چاند نظر آ گیا اور پشاور کے اندر نظر نہیں آیا۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا شبیر احمد عثمانی جو بانی پاکستان ہیں، پاکستان کا سب سے پہلا فلیگ اٹھانے والے ہیں، علماء دیوبند میں سے ہیں، فتح الملحم شرح مسلم کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ اختلاف مطالعے کا اعتبار وہ بلاد بعیدہ کے اندر ہے، بلاد قریبہ کے اندر نہیں۔ یعنی کہ اگر دور دور کے ممالک ہیں تو اس میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلع مختلف تھا، فلاں ملک کے اندر آج چاند نظر آیا اور اگلے ملک میں نظر نہیں آیا، تو اس ملک میں اس دن رمضان شروع نہیں ہو سکتا یا عید کا اعلان نہیں کر سکتے۔ لیکن قریب کی جگہیں ہیں، یہ کسی ملک کے ہی دو خطے ہیں، یہ پاکستان کے دو خطے ہیں، کراچی بھی ہے اور گلگت بھی ہے، کوئٹہ بھی ہے اور پشاور بھی ہے، تو ان کے مطالعے کے اختلاف کا اعتبار نہیں ہے، ان کا مطلع ایک ہی ہوا کرتا ہے۔ کراچی کے اندر چاند نظر آ جانے سے پورے پاکستان کے اندر چاند کا اعلان کیا جا سکتا ہے، پشاور کے اندر چاند نظر آ جانے سے پورے پاکستان کے اندر جو ہے چاند کا اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کی رٹ کے اوپر کہ وہ کتنی دائر ہے۔ تو اس کے لیے ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ پوری قوم کے اندر ایک وحدت پیدا کی جائے، پوری قوم کے اندر جو ہے ایک محبت پیدا کی جائے، اور یہ صرف دین کے نام پہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ امت اگر جڑے گی تو یہ صرف دین کے اوپر جڑے گی، نہ تعصب پہ جڑے گی، نہ لسانیت پہ جڑے گی، نہ پولیٹکس کے اوپر جڑے گی۔ اگر یہ امت جڑے گی تو کلمے کی بنیاد کے اوپر جڑے گی، کیونکہ کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور الحمدللہ اس ملک کے اندر ہماری عوام بھی الحمدللہ 98% عوام جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، فقہ حنفی کو فالو کرتی ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی فقہی اختلاف ہوگا۔ تو رؤیت ہلال یہ ایک سنت عمل ہے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ اس امت میں اتحاد پیدا فرما دے۔ اس سال کا چاند ہمارے لیے خیر کا چاند ہو، محبتوں کا چاند ہو، عافیتوں کا، برکتوں کا چاند ہو۔ جب چاند کو دیکھ لیں مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر 29 تاریخ کو، جیسے کل پیر کا دن ہے اور 2024 اور 1445 ہجری کا رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی پاسبلٹی ہے اور امید ہے، اور چاند دیکھنے کا اہتمام 29 تاریخ کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ 30 کو تو دیکھنے کی پھر حاجت نہیں رہتی، سنت تو ہے، لیکن یہ فیصلہ ہو چکا کہ 30 کے بعد 31واں دن نہیں ہوگا، تو 29 تاریخ کو چاند دیکھا جائے گا۔ مغرب کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی یا اس سے کچھ پہلے یا فرضوں سے فارغ ہوتے ہی پہلا کام یہ کریں کہ کسی کھلی اور اونچی جگہ کے اوپر جا کے افق کے اوپر چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور جب چاند نظر آ جائے تو پھر دعا پڑھیں، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ مسنون دعا ہے جو چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ اللہ پاک اس چاند کو عالم اسلام کی نشاط ثانیہ کا چاند بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چاند کو امت مسلمہ کے دوبارہ پنپنے کا سال بنائے اور چاند بنائے۔ اللہ اس کو رحمتوں و برکتوں والا چاند بنائے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک جو ہے بیت المقدس کو آزادی عطا فرما دے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک مسلمانوں کی زندگیوں کو بدل دے، اور مسلمان جب اس چاند کو دیکھ کے مسجدوں کا رخ کریں اور ہماری مائیں بہنیں گھروں کے اندر اعمال کا اہتمام کریں، تو دوبارہ کبھی وہ نمازیں نہ چھوڑیں، پردہ اور حجاب نہ چھوڑیں، ہمارے مرد سنت زندگی کو نہ چھوڑیں، اور موت تک کے لیے اس چاند کے اوپر ہم یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ آج تک آپ کی بغاوت کی، آج تک آپ کو ناراض کیا، اور آج کے بعد ہم آپ کو راضی کرنے میں لگیں گے، آپ کے دین کے اوپر چلیں گے، آپ کے دین کی محنت کے اوپر ہم لوگ لگے رہیں گے، اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔